اب میں نہایت احترام کے ساتھ جناب ڈاکٹر جاوید اختر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور عوام کو خطاب کریں۔ آپ کا موضوع ہے بچوں کی تعلیم و تربیت میں سرپرستوں کا کردار۔ جناب ڈاکٹر جاوید اختر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میں نے اس آیت کو اس لیے پڑھا ہے جان بوجھ کے، قرآن شریف کی کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں ثواب ہی ثواب ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیونکہ اکثر جب کوئی محفل ہوتی ہے، کوئی اجتماع ہوتا ہے، تو کبھی مقرر کی تعریف ہوتی ہے، کبھی اسٹوڈنٹ کی تعریف ہوتی ہے، کبھی کمیٹی کی تعریف ہوتی ہے، اور ہم یہ خطا کر جاتے ہیں تو اسی کی تعریف کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو ساری تعریف میں کر لوں اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے ایک ہی رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک پہنچا دیا تاکہ وہ کچھ نشانیاں دکھا سکیں۔ جب حافظ دانش صاحب نے کہا مجھے آنے کے لیے، ادھر بقرعید کے بعد جو ہے چونکہ رکے ہوئے مریضوں کی تعداد بڑھ کے لگاتار بولتے بولتے میرا گلا خراب ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی آج مجھے 2 جگہ جانا تھا، ایک شادی میں اور ایک اناگریشن میں، لیکن یقیناً اس جگہ آنا مجھے پسند تھا جو ایک تعلیمی پروگرام ہے اور یہ ثواب جاریہ کا کام کرے گا انشاءاللہ۔ میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام جو میرے جاننے والے بھی سبھی لوگ ہیں، مولانا انیس صاحب، عظیم صاحب اور مولانا صاحب، جن سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، بے حد قدر کرتا ہوں میں، اور قدر کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ حجۃ الوداع موقع پہ عرفات کے میدان میں جو ہے انبیاء کرام کا وارث جو کسی ڈاکٹر کو نہیں بنایا گیا تھا، کسی انجینئر کو وارث نہیں بنایا گیا تھا کہ آپ بھی وارث ہیں انبیاء کرام کے، علماء کرام ہی بتایا گیا تھا کہ اب کوئی نبی کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، علماء کرام ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ تھوڑا سا کچھ چیزوں میں ایک تضاد پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں دینی اور دنیاوی تعلیم کا جو ہے کوئی الگ سے کوئی کلاسیفیکیشن اور ڈیمارکیشن نہیں تھا، ایک مجموعی تعلیم تھی جس کو علم نافع کہا جاتا ہے، جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو اور جو اللہ کو پسند ہو، اور جو تعلیم علم نافع نہیں ہو اور جو اللہ کو پسند نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں ہے، وہ خسارہ ہے۔ مجھے یہاں آ کے بے حد خوشی حاصل ہوئی۔ میں 3-4 مہینہ پہلے بھی آیا تھا کہ مسجد میں عورتوں کے لیے ان کی خاص طریقے سے میڈیکل پروگرام تو بڑا اچھا رہا، لیکن کمیٹی کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں تھی کہ ایجوکیشنل کمیٹی اب نصیر پور، میری اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس میں آل انڈیا ایڈ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر یہی جذبہ رہے گا تو دن بدن ترقی آپ کریں گے۔ کچھ چیزوں کا دیکھیں ہم تذکرہ نہیں کر پاتے، نہ ہماری جانکاری میں نہیں ہے، ہو سکتا کسی کو ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہی جانتا ہوں۔ تربیت کو تعلیم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ جب کبھی تعلیم کا ذکر آئے گا تو تعلیم اور تربیت، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں اگر اس کا الٹا کر دیا جائے کہ تربیت اور تعلیم، جو کہ ایسی کوئی تعلیم جس میں تربیت ہی نہ ہو تو تعلیم ہی بیکار ہو جائے گی۔ تو تربیت کا بہت بڑا مقام ہے، اور وہ کب سے شروع ہوتی ہے ذرا بتائیے، کوئی آدمی کس دن سے شروع ہوتی ہے؟ کوئی نہیں بول رہا ہے۔ جس دن سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت جو ہے اذان اور اقامت جو ہے اسی دن سے شروع ہو جا رہی ہے۔ لیکن ایک چونکہ میڈیکل کا معاملہ ہے، تربیت آخر میں کیوں خراب ہو جاتی ہے، میری بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے آپ لوگوں سے، علماء کرام سے، اس بات کو جب موقع ملے اسٹیجز سے اس بات کو کہیں کہ شروع کے 7 سال میں جو ہے کیا کہا گیا کہ ان کو والدین کا فرض، ان کی تربیت میں کیا ان کے ساتھ کھیلیں کودیں، جو بھی ہو سکتا ہے سکھائیں، جو ہے 7 سال کے بعد اور بتائیں، نماز کے بعد اگلے 7 سال بعد مشورہ دے کے ان کو اور آگے بڑھائیں۔ یہ 7 سال جو شروع کے ہیں 0 to 7 ایئر، اس میں دقت یہ ہوتی ہے کہ چھوٹا بچہ سمجھ کے، تو تھوڑا میری بات پہ دھیان دے دیجیے گا،
چھوٹا بچہ سمجھ کے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی حرکتوں کو وہ سن نہیں رہے ہیں اور دیکھ نہیں رہے ہیں. پھر سے دوہرا رہا ہوں، اگر آج میرا پیغام یہی پہنچ گیا، پوری تقریر میں اگر یہی پہنچ گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا کروں گا میں ثواب کا حقدار ہوا. 0 سے 7 ایئر کا جو بچہ ہوتا ہے، آپ اس کے سامنے گالی بھی بکتے ہیں، اس کے سامنے فحش باتیں بھی کرتے ہیں، بغیر پردے کے کپڑا بھی بدل لیتے ہیں، اور المیہ ہے کہ وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ کچھ سمجھ نہیں رہا، دیکھ نہیں رہا ہے. وہ ہر چیز کو لرن کرتا ہے، باتیں سنتا ہے، سمجھتا ہے، دماغ میں بیٹھاتا ہے. اور اس طرح کے بدترین ماحول میں جب پرورش ہوگی، گالی گلوچ، فحش باتیں، فحاشی، ننگا پنج ہے، اور اگلے 7 سال میں آپ سوچ دیں گے آتے ہی وہ نماز پڑھنے کے لیے ایک دم تیار ہو جائے، تو وہ کام مشکل ہو جاتا. دلے دوستوں، ماؤں بہنوں، سب لوگ گزارش ہے کہ تربیت کا کام روز اول سے شروع ہو جاتا ہے. اور وہ 7 ایئر بہت ہی امپارٹنٹ ہوتے ہیں. ان کے سامنے تہذیب کے دائرے میں رہیں، ان کے سامنے اللہ رسول کی باتیں کریں، ان کے سامنے علم نافع کی باتیں کریں، ایسی باتیں کریں جو فائدہ مند ہو، تب وہ بچہ آپ کا نیک صالح بنے گا. اور اگلا 7 سال پھر بہت امپارٹنٹ ہے. پھر اب وہ اسٹیج آئی جب کہیں گے بابو تم اب نماز پڑھنا شروع کرو، اور چیزیں بتائیں گے، اور اس طرح سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے. جب آپ نے یہ کر لیا 20-21 سال کے اندر وہ اولاد اور جو ہے تعلیم اداروں میں، بڑے شہروں میں جانے کے چکر وہ آپ سے جدا ہو گئے ہیں. اب ان کا وہاں پر اس کا ظاہر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہی رکھوالا ہے. اب ان کے دیکھ ریکھ کرنے والے ان کے ٹیچرز ہیں. تو جب اگر آپ اس کھیت کو درخیز بنائیں گے، تیاری کے ساتھ جو ہے گوڑائی نرائی جو کر کے مضبوط بنا کے بھیجیں گے، تب وہ اچھی فصل تیار ہوگی بچے کی. آپ نے ایک بنجر جو ہے کھیت تیار کیا ہے، کچھ بچے کی تیاری نہیں کیا، تو آپ اس سے امید کر رہے ہیں کہ وہ جاتے ہی ایک نیک صالح اولاد بن جائے، یا جاتے ہی میڈیکل میں آ جائے اور IAS بن جائے جو ہے. تو آپ اپنی تمنائیں، اپنی آرزوؤں کو دفن کر لیجئے. وہیں سے شروع ہوتی ہے. ایک اور پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں کہ جو بچے آج کل اچھے نمبر سے پاس ہوتے ہیں، ایک طرح سے بھیڑی والی چال ہو گئی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر مت بنیے، آپ بنیے ڈاکٹر. ایک مقدس پیشہ ہے، انسانیت کی خدمت اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. جو اپنی فطرت سے انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اللہ ہی اس کا قدردان ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. لیکن اگر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ 100 بیگھہ کھیت کے مالک بھی ہیں، صرف گیہوں ہی پیدا ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس نہ سبزی رہے گی، نہ چاول رہے گا، نہ کچھ رہے گا. ایک تعلیم کا مجموعہ ہونا چاہیے کہ جو تیز بچے، کچھ بچے ڈاکٹر بنے، کچھ انجینئر بنے، کچھ سول سروسز میں جائیں، کچھ وکیل بنے، کچھ جج بنے. جو ہے عالم دہ ہے کہ آپ کسی بڑے آفس میں چلے آئے تو افسوس کے ساتھ جو ہے دل ڈوبنے لگتا ہے. اس آفس میں نہ ہی آپ کا DM ہے، DM تو چھوڑ دیے، چپراسی بھی آپ کا نہیں ہے. تو جو قوم جو ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک خود نہیں بدلیں گے، آپ خود نہیں کوشش کریں گے. یہ قانون الہی ہے، یہ فطرت کا قانون ہے. اگر کوشش کے ذریعے کام نہیں ہوتا، تو میں یقین کے ساتھ اس اسٹیج سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ بدر کے موقع پہ نہ کسی گھوڑے کی ضرورت تھی، نہ کسی طرح بختر کی ضرورت تھی، نہ اونٹ کی ضرورت تھی، نہ تلوار کی ضرورت تھی. الہی اب عہد لیلۃ المعراج پر پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر. ویسی جنگ ہے جس پہ اس سے فتح ہونا ہی ہونا تھا. اس میں ملائکہ کی شرکت تھی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے ایک بہترین سپاہ سالار کی طرح سے بہترین جو ہے مدد سفارہی ہے، جو بھی نزاکتیں ہوتی ہیں ایک سپاہ سالار کی، اس کو بہت ہی باریکی کے ساتھ اللہ کے رسول نے دعا بھی کیا، اس کو بھی پورا کیا. یہ نہیں کہا کہ بھیڑ بکری کی طرح سے جا کے پوچھ جاؤ، میں نے تو دعا کر ہی دیا. اللہ جو ہے ہمارا اللہ ہی رکھوالا ہے. واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. بہت جی پکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
جب بہت ایک سامنے پھینک پھاک مچایا جائے کہ ہمارے پاس تو یہ ہے تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ قالوا حسبنا اللہ نعم الوکیل، کہا کہ کچھ بھی تمہارے پاس رہ لے کے سڑو گلو، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو اللہ کی نصرت جب ہوگی جب اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قانون پہ چلیں۔ ابھی ہمارے حافظ دانش صاحب جب وضو ذکر کر رہے تھے تو مجھے ایک چیز یاد آئی، اس میں ترتیب ہوتی ہے، اگر آپ نے ترتیب بدل دیا تو سمندر میں بھی جا کے وضو کرے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ پاکیزہ نہیں ہیں اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب پہ نہیں چلتے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہ وضو کرنے کا مقصد تو پاکیزگی ہوتی ہے، بجائے ہاتھ اور منہ دھلنے کے پہلے اگر ہم پیر پہلے دھل لیں اور اس کے بعد ہاتھ دھلیں، اس کے بعد منہ دھلیں، تب تو ہم پاکیزہ ہو ہی جائیں گے، اس میں حرج کیا ہے آخر؟ تو کہا کہ ایسے وضو پہ لعنت بھیجی گئی جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں میں نہ ہو، اللہ کے بتائے ہوئے۔ کبھی کبھی سوال بڑا الجھانے والا ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ احرام جو ذوالحلیفہ تھے، جسے آج کل ابیار علی بولا جاتا، اگر وہاں سے بجائے میں امام صاحب آپ سے اجازت چاہتا کہ اس بار میں احرام ایک مقدس جگہ جو ہے مسجد نبی سے جو ہے میری اللہ کے رسول عقیدت ہے، میں احرام وہاں باندھنا چاہتا ہوں۔ اس سوال کو سن کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چکرا گئے تھے، کچھ دیر تک خاموش رہے کہ کیا جواب دوں۔ کہا کہ ہرگز نہیں، جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کیا مطلب فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے اس طرح سے کہ آپ وہاں کریں گے۔ تو یہ جو ترتیب ہوتی ہے کام کی، دین میں ترتیب ضروری ہے۔ میرے بچوں، ساتھیوں، سب سے میری گزارش ہے کہ آپ بے شمار محنت کریں۔ کھیل کود کرنا منع نہیں ہے، لیکن آپ اپنا ایک نصب العین بنا لیجیے۔ آپ پڑھائی میں اس قدر محنت کریے، آپ کے پاس کیا نہیں ہے، کیا چیز نہیں ہے، مطلب آپ پاس پیسہ نہیں ہے کہ دماغ نہیں ہے کہ کپڑا نہیں ہے۔ پیچھے رہ جانے کی وجہ جو ہے، میں ایک بار دلی گیا تھا، تو اسے کھانے کے بعد کچھ دانشور وہاں بیٹھ گئے، کہا بڑی تکلیف کی بات ہے کہ اس وقت سب کچھ ہے، پیسہ بھی ہے اور وسائل بھی ہے، لیکن آخر ڈاکٹر صاحب ہم لوگ پریشان ہیں کہ کس چیز کی کمی ہے بچوں میں۔ تو میں نے کہا ان کے اندر ظرف کی کمی ہے، غیرت کی کمی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس سب سارے وسائل جو ہے موجود ہونے کے باوجود بھی جو ہے مطلب یہ صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ ابھی سچر کمیشن کی بات کی گئی، کمیٹی کی۔ ایک بار جامعہ ملیہ میں میرے خیال آپ لوگ شاید اس وقت نہیں رہے ہوں گے، سیمینار تھا، مجھ کو بھی مدعو کیا، میں ان کی بغل ہی بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ جسٹس صاحب جو ہے آپ کی کتاب ادھوری ہے، وہ پوری جب ہوگی ذرا غور سے سنیے کہ جب آپ ایک بار اعظم پڑھائیں گے، سنائی پڑا کہ نہیں؟ تھوڑا گلا خراب ہے۔ آپ جب تک اعظم پر نہیں آئیں گے آپ کی کتاب ادھوری رہے گی۔ ذرا آئیے اور دیکھیے جو ہے کہ ایک میٹھے کی جگہ 3 میٹھا بنتا ہے، ایک تھالی میں یہاں 10 تھالی بنتا ہے، اور جتنے لوگ کھاتے ہیں وہ تو اتنے ہی برابر کھانا پھینکا جاتا ہے۔ تو کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں مسلمان غریب ہیں؟ جو ہے ہمارے اوپر ہمارے اندر غیرت نہیں ہے، ہم غیرت سے بہت دور ہو چکے ہیں کہ اگر یقیناً میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان 3 میٹھوں کا پیسہ اور ان سب ساری جو فضول پیسے اگر بچا لیں تو ہر سال جو ہے ایک کالج یہاں تیار ہوگا۔ ہر سال میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم اسی چیز میں مبتلا ہیں اور تمنا یہ رکھ رہے ہیں کہ ہماری تعلیم اور اس کا معیار بہت ہائی ہو جائے۔ ہمیں ان چیزوں کو بدلنا ہوگا۔ ایک چیز میں اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ دن بدن جو ہے مذہبی غیرت بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو مان لیے تراویح کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن عصر میں، ظہر میں، فجر میں جو ہے 5 سے 10 منٹ کے جو ہے ایک دم سے جھاڑ پھونک کرتے ہوئے جو ہے، ایک بار مسجد میں گئے، گاؤں کا نام نہیں بتائیں گے، مطلب میں تھا، ڈاکٹر امیر عالم صاحب جو ہے گاؤں میں گئے تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اس میں اے سی گرنے لگے، تو ہم اے سی گرنے میں اتنا ٹائم لگ گیا کہ کتنا اے سی وہی مطلب بھول جاتے تھے۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ غیرت
ہماری غیرت کہاں ڈوب گئی ہے کہ اسی گاؤں میں جو ہے بے تحاشا یتیم بچے ہیں، بیوائیں ہیں، ہماری بچیاں ہیں جو جہیز کے چکر میں شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اور آپ کا یہ کر رہے ہیں کہ جن مسجدوں کا فرش بھی اچھا ہے اس کو توڑ کے ٹائلس لگاتے رہے ہیں، جن کے پنکھے چل رہے ہیں اس کو توڑ کے نئی کمپنی کا پنکھا لا رہے ہیں۔ آپ نے سنا کبھی؟ آپ بہت زیادہ اسمارٹ آپ ہی ہیں، ہم ہی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسمارٹ کوئی بھی دنیا میں نہیں تھا، وہ شکل سے بھی خوبصورت تھے، صاف ستھرا رہتے بھی تھے، غربت کے باوجود بھی کبھی ان کو گندگی میں نہیں دیکھا ہوگا، لیکن یہ تو ایسا تو نہیں دیکھا ہوگا۔ ابھی کسی نے پوسٹ کیا تھا، افریقہ تھے، ایک مسجد میں جو اوپر چھپر بھی نہیں تھا، نیچے فرش بھی نہیں تھا، جو نماز یا تراویح ادا کر رہے تھے، میری آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کریں گے۔ ہم لوگ کا تو مطلب بہت ہی افسوس ہوتا ہے ایک دم سے کس قدر آرام چاہتے تھے۔ تیسری چیز، آپ وضو کی بات کر رہے تھے، ہمارے بچپن میں ایک لوٹا پانی خرچ ہوتا تھا۔ آج میں لکھ کے دے دوں آپ کو، یہاں جانے کے پہلے جب اسٹیج سے اتروں گا لکھ کے دے دوں کہ ایک آدمی کے وضو میں 3 سے 4 لوٹا پانی خرچ ہوتا ہے۔ بجلی کی ٹوٹی جو کھول دی جاتی ہے، اسپیڈ میں پانی گرتا رہتا ہے، بھلا بتائیے اس وضو کو کیا ہوگا جو اللہ کے وسائل کو آپ برباد کر رہے ہیں۔ آئیے میرے بچوں، میرے لیے ہمارا ٹاپک تو تعلیم کا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ دینی دنیاوی تعلیم کو الگ نہ کریں۔ اس سبجیکٹ کو لے کے ہم لوگ پریشان رہتے تھے۔ آج کے 12-13 سال پہلے اعظم گڑھ میں ایک کمیٹی بنی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ایک حیجانی کیفیت ہے کہ ہمارے بچے انگلش میڈیم اسکول میں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن نہ اردو پڑھنا جانتے ہیں، نہ قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں۔ کسی طرح سے فارملٹی سے کوئی مولوی صاحب کو بلا دیا گیا، جلدی جلدی پڑھ لیے، جانتے کوئی نہیں۔ تو آئیے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو ایک ہی چھت کے نیچے دینی یا دنیاوی ٹیمپورل ایجوکیشن، عطری تعلیم ایک ہی چھت کے نیچے ہو۔ اور اللہ کی شکر ہے کہ آج 12-13 سال میں بے شمار بچے، کئی بچے نکل کے وہاں سے آگے جا کے کمپٹیشن دے کے، ان کا جامعہ میں ہوا ہے، ان کا علی گڑھ میں ہوا ہے، وہ بہترین عالم بھی ہیں، بہترین جو ہے تقریر کر سکتے ہیں، عربی میں بھی، انگلش میں بھی، اردو میں بھی۔ اور اللہ کے حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا، نعم النصیر، وہیں کے بچے نے جو ہے آدم کا دلہ ٹاپ کر دیا۔ ہم بھی نہیں سوچ سکتے تھے، آپ بھی نہیں سوچ سکتے یو پی میں پوزیشن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت ہے۔ آپ کا مقصد جو ہے پاکیزہ ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے۔ میں اپنے بہنوں سے جو ہے بہت ہی ادب کے ساتھ اگر آواز آ رہی ہے تو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی سے پاکیزگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم خود نہیں پاکیزہ ہیں، ہماری باتیں پاکیزہ نہیں، اور ہم بچوں کی چاہتے ہیں کہ پاکیزہ رہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھار کرنا پڑے گا۔ جیسے بہت ہی افسوس ساتھ کا نام مولانا صاحب دانش صاحب کا تھا، حافظ صاحب، کہ آج کی ڈیٹ میں عورتیں طلاق مانگ رہی ہیں۔ ایک بدترین عمل جو ہے قرار دیا گیا ہے۔ ان چیزوں کو ہماری بھی ڈیوٹی ہے، علماء کرام ڈیوٹی، کی طرح کی لعنت کو تبلیغ کے ذریعے ایک ایک فردن مل کے اس کو درست کیا جائے۔ اور میں اس اسٹیج سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس فریضہ بغیر کسی کے کہے ہوئے آپ نے ٹھان لیا دیوانوں کی طرح سے، کہ یہاں کتنا بہترین پیش کیا کہ کس طرح بہترین نظامت کے کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، کتنے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کتنے عطری کر رہے ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے بچیاں ہیں، کتنا فلور ہے۔ جب آپ پاس ڈیٹا رہے گا تب آپ جانیں گے کہ ہائی اسکول کے بعد کتنے بچے نہیں پڑھ پائے اور کیوں نہیں پڑھ پائے۔ اگر وہ پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں پڑھ پائے تو قیامت کے دن ہمیں آپ کو گھسیٹا جائے گا کہ اسی اعظم گڑھ میں جو ہے تم بڑی بڑی دعوتیں کھا رہے تھے، 4 میٹھا کھا رہے تھے، وہیں تمہاری سرزمین پہ ایک بچہ جو پیسے کی کمی کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پائے اور بیچ ہی میں اس کو چھوڑنا پڑ گیا۔ آئیے ہم سب کھڑے ہوں، ہم اپنے کھانے کی کوالٹی کم کر دیں، لیکن کوئی بچہ اگر پڑھنا چاہ رہا ہے ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کا کرایہ دیں۔ اگر نہیں وہاں فیس نہیں دے پا رہا ہے تو میں بھی تیار ہوں، انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کریے، جو بھی میری اوقات بہت زیادہ نہیں ہے، جو بھی ہے میں اس کے لیے تیاری کے ساتھ بڑھ کے تیار ہوں گا انشاءاللہ کہ وہ بچے پڑھیں
اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، پیسے کی کمی کی وجہ سے کسی کی تعلیم متاثر نہیں ہونا چاہیے. اور تربیت کے بارے میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس میں علم نافع ہونا چاہیے. باقاعدہ کہا گیا ہے کہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ. ایسے نہیں ہوتا کہ قرآن شریف سے وہی آنے لگے اللہ کے رسول کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقتور نے تعلیم دی، یعنی اللہ نے تعلیم دی جو انفیوز کر دیا گیا نالج. اور اللہ کو ایک معجزہ دکھانا تھا کہ ایک شخص جس کو پڑھنا نہیں آتا، جس کو نہیں لکھنا نہیں آتا، دنیا اور دین کی سب سے مقدس اور سب سے بڑی کتاب اس کے اوپر نازل کر دی گئی، اور نازل ہی نہیں قیامت کے دن تک محفوظ رہے گی. جب جبریل امین علیہ السلام آتے تھے، کبھی اللہ کے رسول جلدی میں پڑھنے لگے تو ان کو بتایا جاتا ہے درج ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی مت کریے، دھیرے دھیرے پڑھیے، احتیاط کے ساتھ پڑھیے. اس کتاب کی حفاظت کرنا قیامت تک وہ آپ کی نہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور میں اس کی حفاظت کروں گا. اور وہ کتاب محفوظ رہے گی. آج اللہ کا شکر ہے کہ کتنے جو ہے دن بدن ہمارے وفات کرام بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں تاریخ بھی نہیں پتہ ہے. قرآن شریف کی ترتیب سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں کی گئی، جن کے جو شعر جو ہے پڑھا ہے علامہ اقبال کا بچہ جو ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر کے پہلے خدا بندے تو خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیقی ہیں جو اللہ کے رسول اپنے آخری دنوں میں جب بیمار تھے ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہ تمام لوگ جنہوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں نے ان کا احسان واپس کر دیا ہے. اگر واپس نہیں کر سکا ہوں تو ابو بکر صدیق کا، اور اس کو قیامت کے دن اللہ واپس کریں گے. تو جب جنگ یمامہ میں جو ہے بہت سارے وفات کرام شہید ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں آئے کہ قرآن شریف اس کو جلدی جلدی جو ہے ترتیب دے دیا جائے. پہلی ترتیب جو ہے مطلب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا. ان سے تمام جگہوں پہ جہاں پہ تھا چھپر پہ چمڑے پر جو اکٹھا کیا گیا، اور وہ نسخہ جو ہے حضرت عمر فاروق اور پھر ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ تک آیا. حضرت عثمان غنی نے ان کے اوپر جو صبائی فرقہ تھا جو ان کو شہید کیا، ان کے اوپر ایک الزام یہ بھی تھا نعوذ باللہ کہ قرآن شریف کی کچھ مقدس آیتیں انہوں نے جلا دیا. وہ الزام بے بنیاد اور غلط ہے. ایک ترتیب دی گئی تھی، اس کا ضمانت ہے، اس کا ثبوت ہے کہ وہی حافظ تھی. حضرت زید بن ثابت جو ہے جو حضرت ابو بکر صدیق وہ انہی کو بنایا تھا. تو ترتیب کیسے بدل سکتی ہے؟ وہ پھر سے کہیں کہیں مطلب وہ چیزیں مل نہیں رہی تھی، اکٹھا کیا گیا تھا. ہم کو اپنی دین کی ہسٹری بھی نہیں پتہ ہے، نہ ہم قرآن شریف بارے میں جانتے ہیں. ہمیں بہت ہی مشاعرے کے بارے میں، زمینوں کے بارے میں، کہاں کیا ہو رہا ہے. آئیے میں یقین آپ کو دلاتا ہوں کہ آپ کتنا بھی قابل ہو جائیں، جب تک آپ اللہ کے رسول کو، جس کا مرتبہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب حضرت آدم کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا جائے گا، تو اس وقت حضرت آدم بہت پریشان ہو گئے. امام مالک نے لکھا مستدرک میں، پریشان ہو گئے تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں حوالہ دیتا ہوں کہ ان کے وسیلے سے مجھے معاف کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک، ابھی تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہی نہیں آدم، آپ کو کہاں سے پتہ لگ گیا، کہاں سے جانے یہ. کہا کہ جب میں نے عرش الہی پر جو ہے اپنی نظریں اٹھا کے دیکھی، جب میں نے عرش الہی پہ اپنی نظریں اٹھا کے دیکھی تو ایک طرف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، اور دوسرے پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ. جس سے مجھے جاننے میں مشکل نہیں ہوئی. وہ سب سے زیادہ اگر آپ کے لیے کوئی محبوب ہے وہ تو وہی ہیں. تو ہم کون تو ان کے بتائے ہوئے راستے پہ کتنا چل رہے ہیں. ابھی اسی میں جنگ بدر کا جو ہے تعلیم کے سلسلے میں کتنی بہترین بات ہے کہ جو فدیہ نہیں دے پا رہا تھا اس سے یہ کہہ دیا گیا کہ عبرانی یا عیسائی زبان جو ہے تم جو ہے اس بھی قرآن شریف بھی پڑھا دو، اگر آتا ہے عربی پڑھا دو، تمہارا کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے جنازہ پڑھانے کے لیے کیوں نکلے تھے؟ اللہ کے رسول وہی نہیں نکلے تھے، اسی لیے نکلے تھے میں نے سب کا احسان واپس کر دیا ہے.
जंग बदर मौके पर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला जसामत और कदामत थोड़ा बुलंद है, उनके पास कोई कपड़ा नहीं था, तो उस मौके पर मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने अपना कुर्ता ला के दिया था। उसी एहसान को वापस करने के लिए अल्लाह के रसूल निकले थे। ये मर्तबा है। और हम 2-3 मिनट वालों है, मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम जो थोड़ा इशारा कर दिए, 4-5 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर देंगे ताकि और मौका मिले। तो हम उससे बहुत दूर हैं। हम क्या करते हैं, जब छोटी छोटी बातों पे हमको मतलब मुकाबला करना है, बदला लेना है, लड़ाई करना है, मुकदमा करना है। उमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये तो कुरान शरीफ ही आया था। जब उनसे कोई कहता था कि अल्लाह के रसूल फलां ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए कुछ किया जाए, बदला किया जाए, तो इन्नमा बातनी रहमतुल लिल आलमीन, कि मुझे अदले बदले के लिए पैदा नहीं किया गया है, मुझे रहमत बना पैदा किया। अगर हम उस नबी के मानने वाले हैं, उसके जानने वाले हैं, हमें आइए अपना मुहासबा करना पड़ेगा कि हम कै फीसदी उस पर अमल करते हैं। एक भी नहीं पाएंगे। तो जस्ट टू कंक्लूड माई टॉक, ये कोई मशारा नहीं है, कोई कव्वाली भी नहीं है। अगर हमारी एक भी बात है, अगर आपके दिल में बैठ गई और आपने इस पर अमल करना शुरू कर दिया, लोगों से कहा, हम समझते हैं कि सरजमीन का हमारा इसका मुकद्दर बदल जाएगा इंशाअल्लाह। और हो सकता है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारी गलतियों को इसी के सिले में माफ़ कर दे। अब मैं दोबारा आपसे वादा करता हूँ कि अगर किसी तालीमी या किसी बादली काम के लिए अगर ख़ास तरीके से अगर अतवार को प्रोग्राम था, तो मैं बड़ी से बड़ी दावत को छोड़ के यहीं पाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। उसको आप अपने दिल में लिख लीजिए, डायरी की ज़रूरत नहीं। तो बच्चों एक टेक होम मैसेज होता है। अब मैं अपने तकरीर के आखिरी मरहले को हूँ। टेक होम मैसेज ये होता है कि आप खाली सुन के ताली बजा के घर चलिए, दैट इज़ नॉट टेक होम मैसेज। हर मुकर्रिर की कुछ ना कुछ अच्छी बात है आपके दिल में खुद बैठे, उसको अपने घर पे अमल करिए, मोहल्ले पे अमल करिए। आइए फिर उन बच्चों की तरतीब जो पढ़ाई अगर दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, अगर बिगड़े हैं तो क्यों बिगड़े हैं, वो सबको जो है हम सब लोग मिल के मेहनत करेंगे। और एक मैसेज, मेरा 2 मैसेज बड़ा ख़ास है पूरे में। तो 2 मैसेज एक घर पे ले जाइएगा। एक तो जब 0 से 7 साल के बच्चे के सामने आप बैठ के हंसी मजाक करते हैं, गाली गलौज, जो उसके सामने कपड़ा भी बदल लेते हैं और समझते उसी 7 साल में वो पुख्ता हो जाता है। अब उसको अब मतलब बदलना बहुत ही मुश्किल है। तो बी वेरी केयरफुल इन दैट, जिसको आप समझ रहे हैं कि वो नादान हमारी बातें न सुनना न देख रहा है। दूसरा टेक होम मैसेज है कि डॉक्टर बनिए, लेकिन उसी के पीछे मत पड़ जाइए, और भी चीज़ें बनिए। आज के आप डॉक्टर बन के भी क्या कर लेंगे? आज की डेट में जो है आपके जो है आपकी चौखट पे जो है गरीब मरीज जो है तड़प रहे हैं, वो आपकी फीस नहीं दे पा रहे, इतनी आला दर्जे की फीस दवा नहीं ले पा रहे, कई हज़ार की हमारे जो है, तो आप करके भी क्या कर लेंगे? यू विल गेन नथिंग आउट ऑफ दैट। हो सकता है कुछ पैसे ज़्यादा कमा लें, मोबाइल ले लें, गाड़ी ले लें। 80 साल के 90 साल में सबको जो सबको ही दुनिया चले जाना है, और सिर्फ आपका अमाल जाना एक नेक साले औलाद और इस तरह का काम जो सवाब जारिया का है, इसके लिए जो है किया। फिरदौसी मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूँ ईमान को जिंदा। तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाऊँ, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊँ। अल्लाह मजन्नी मिनन्नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।